بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک ایسے بابرکت مہینے کے آخری لمحات میں داخل ہو چکے ہیں جو رمضان کا دروازہ، رحمت کا زینہ اور مغفرت کی تمہید ہے۔ جی ہاں، ماہ شعبان کے آخری ہفتہ کے تقریباً آخری ایام، آخری عشرہ یعنی 22، 23، 24 کا وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے رات کو سونے سے پہلے کے چند اعمال جو ہمیں نیکی کی طرف، دعاؤں کی قبولیت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ مہینہ ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کا مہینہ ہے، لوگ رجب اور رمضان کے درمیان اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچئے اگر اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہو اور ہم خالی ہاتھ، غفلت زدہ دل اور بکھری ہوئی نیتوں کے ساتھ ہوں تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ماہ شعبان کے آخری ہفتہ کی اہمیت، دعا کی قبولیت کے سنہری اصول اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا جانے والا ایک ایسا جامع وظیفہ یا عمل جو دل کو توڑتا نہیں بلکہ رب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان صرف نفل روزوں کا نام نہیں، یہ دل کی صفائی، نیت کی درستگی اور دعا کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہم بار بار نقل کرتے ہیں، جس میں اس پوری حدیث کا ایک حصہ ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان میں جتنا روزے رکھتے دیکھتا ہوں کسی اور مہینہ میں نہیں دیکھتا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کا آخری ہفتہ دراصل اعمال کی آخری فائل ہے، دعا کی آخری تیاری ہے، اور رمضان میں داخل ہونے سے پہلے روح کا غسل ہے۔ دعا کی قبولیت کے چند بنیادی اصول بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تب وظیفہ اثر کرتا ہے جب بنیاد مضبوط ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 60، اور تمہارا رب فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ حلال رزق ہو، معاف کرنے والا دل ہو، عاجزی ہو اور گناہوں پر نادم ہو، یعنی یہ 4 چیزوں کا خیال رکھیں، تب ہماری دعا کی قبولیت کے اثرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ پہلی چیز ہے حلال رزق، دوسری چیز ہے معاف کرنے والا دل، تیسری چیز ہے عاجزی، اور چوتھی چیز ہے گناہوں پر ندامت۔ ناظرین اکرام، یہ سب دعا کی قبولیت کے دروازے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ الفاظ نہیں دل دیکھتا ہے، گویا ہمارے دل صاف ہوں تو کسی بھی زبان، کسی بھی لفظ میں ہم بات کریں وہ ہمارے لیے بہترین ہوگی۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتا رہے ہیں یہ سونے سے پہلے کا خاص وظیفہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کے وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا دماغ شور سے خالی ہوتا ہے، یعنی خاموشی کے وقت، جب دل آپ کا نرم ہوتا ہے کیونکہ آپ بستر پر ہوتے ہیں، تب آپ کو دن بھر کی مصروفیات سے فرصت ملتی ہے تو آپ دل میں سوچتے ہیں، دل نرم پڑتا ہے اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج دن کو کون کون سے گناہ یا کون کون سی نیکیاں کی۔ اللہ کے حضور آپ اپنے اعمال کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، تیسری چیز ہے کہ نفس تھکا ہوا ہوتا ہے دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد، لہٰذا جب نفس تھکا ہوا ہے تو آپ اللہ کے حضور اپنی پریشانی، مجبوری، تکالیف، دکھ درد رکھتے ہیں اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں رب خود بلاتا ہے اور بندہ بس جھک جائے تو کام بن جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے آخری ہفتے، آخری دنوں یعنی 22، 23، 24 کے وظیفے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر رات سونے سے پہلے پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نیت آپ کی توبہ کی ہو، نیت آپ کی حاجت کی ہو، تب انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ خاموشی، عاجزی اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، استغفار پڑھیں 100 مرتبہ، 2 رکعت نفل کے بعد 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے کلمات ہیں، یہ دل کا میل جو ہے وہ اس سے
ختم ہو جاتا ہے، دعا کو راستہ ملتا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ 13 مرتبہ یا جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے یہ آیت 7 مرتبہ پوری یقین کے ساتھ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ یہ آیت خوف توڑتی ہے، یہ آیت امید جگاتی ہے اور بندے کو رب کے سپرد کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اگلا عمل کرنا ہے، دل کی دعا جو خاموش آنسوں کے ساتھ ہے، الفاظ نہیں آ رہے، بس یہ کہہ دیں یا اللہ میں کمزور ہوں، تو قوی ہے، میں خالی ہوں، تو دینے والا ہے، میرے حق میں وہی فیصلہ فرما جس میں تیری رضا شامل ہو۔ جی ناظرین، اس وظیفے کے بہت سے روحانی اثرات ہوں گے، یہ کوئی جادو نہیں، یہ جو ہے عبودیت ہے، عبادت کا جو ہے خلاصہ ہے یا عبادت کا اظہار ہے۔ اس کے اثراتوں میں پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو سکون ہوگا، دعا میں رقت آئے گی، فیصلوں میں آسانی ہوگی اور قبولیت کی قوی امید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، ایک ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین اکرام، شعبان کا آخری ہفتہ گزر گیا تو واپس نہیں آنے والا۔ یہ رمضان کا دروازہ ہے اور دعا کی آخری پکار ہے۔ اپنے دل کو صاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اور آج رات سے اس وظیفے کا آغاز کیجئے۔ کیا خبر وہ دعا جسے آپ برسوں سے مانگ رہے ہوں اس عارضی کی ایک رات میں قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔